میں رہیں۔ ایک مسئلہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ کہنے کا اہتمام کریں۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، عرفات روانگی، نماز فجر منا میں ادا کریں، تکبیر تشریق کہیں، لبیک کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں۔ عرفات پہنچ کر غسل کریں یا وضو کر لیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ زوال ہوتے ہی وقوف کریں اور شام تک لبیک کہنے، دعا اور توبہ و استغفار اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور الحاء و زاری میں گزاریں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ وقوف عرفات میں ٹھہرنے کو کہتی ہے اور یہ حج کا اہم ترین فرض عمل ہے۔ حدود عرفات کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں۔ اگر کوئی شخص شروع سے آخر تک حدود عرفات سے باہر رہا تو اس سے حج کا فرض یعنی وقوف عرفہ چھوٹ گیا، اس وجہ سے اس کا حج نہ ہوگا۔ یہ وقوف غروب آفتاب تک کرنا واجب ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ مزدلفہ روانگی، جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں ورنہ دم واجب ہوگا۔ مغرب اور عشاء کی نماز، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ عشاء کے وقت ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور وتر پڑھیں۔ نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں تلاوت و ذکر اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں، لبیک کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے بڑے چنے کے برابر 70 کنکریاں فی آدمی اٹھا لیں۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن، صبح صادق ہونے پر اذان دے کر 2 سنتوں کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جب سورج نکلنے کا وقت بالکل قریب آ جائے تو منا روانہ ہو جائیں۔ شوق و محبت اور عظمت و ہیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی، منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کیجیے۔ آج یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمرے کی رمی کی جاتی ہے، جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے۔ رش ہونے کی بنا پر زوال کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیں اور ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ منا آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نیچے حصے پر مارتے جائیں۔ کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے۔
ستون کو لگنا ضروری نہیں، ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دیں، اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، یوں ہی قیام گاہ چلے آئیں۔ قربانی، اس رمی کے بعد قربانی کریں۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ دن میں، رات میں، جب چاہیں قربانی کریں۔ 11 ذی الحجہ کو قربانی آسان ہوتی ہے، قربانی خود کریں یا کسی معتمد شخص سے کروائیں۔ عید کی قربانی جو ہر مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حلق یا قصر، اگر آپ نے قربانی خود منی میں کی ہے یا کسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد حضرات پورے سر کے بال منڈوائیں یا سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں کتروائیں، مگر حلق افضل ہے۔ خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ پورے سر کے بال مذکورہ مقدار میں کتروائیں، اور چوتھائی سر کے بال کتروانا واجب ہے۔ اس لیے چوتھائی سر کے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اطمینان کر لیں، چوتھائی سے کم کٹے ہوں تو عورت احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہوگی۔ حلق یا قصر کے بعد ہم بستری کے سوا احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ طواف زیارت، حلق یا قصر سے فارغ ہو کر غسل کرنا چاہیں تو غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر یا احرام کی چادروں ہی میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ مکہ روانہ ہو جائیں اور طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ ہی کو کر لیا جائے، لیکن 11 ذی الحجہ کو آسانی رہتی ہے۔ طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا۔ حج کی سعی، طواف اور اس کے متعلقات یعنی 2 رکعت نماز طواف، ملتزم پر دعا، زمزم پینے اور دعا مانگنے سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کر کے صفا و مروہ کی سعی کریں۔ سعی کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کی سعی کی بیان میں گزر چکا۔ یاد رکھیں سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ سعی سے فارغ ہو کر منی واپس آ جائیں اور رات منی ہی میں گزاریں۔ 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن، جمرات کی رمی۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی یعنی کنکریاں مارنے کے لیے جائیں۔ پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کی رمی کریں اور ذرا آگے بڑھ کر اور ایک طرف قبلہ رو کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیں۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان کی رمی کریں اور پہلے کی طرح ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں۔ ان موقعوں پر قبولیت دعا کی خاص امید ہے۔ ان دونوں کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں، مگر جمرہ عقبہ پر رمی کے بعد دعا نہیں ہے۔ عموماً غروب آفتاب سے ذرا پہلے اور رات میں رمی کرنا آسان ہوتا ہے، اور جان کے خطرے کی بنا پر
رات میں بھی رمی کرنا بلا کراہت درست ہے۔ رمی کے بعد اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں اور تلاوت، اللہ کا ذکر، توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، جمرات کی رمی۔ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس میں وہی تفصیل پیش نظر رکھیں جو پہلے یعنی 11 ذی الحجہ کے بیان میں گزری ہے۔ قیام کا اختیار اور رمی۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد آپ کو اختیار ہے خواہ منی میں قیام کریں یا مکہ مکرمہ واپس آ جائیں، اگرچہ قیام کرنا افضل ہے۔ پھر 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے مکۃ المکرمہ واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ کو 13 ذی الحجہ کی صبح منی ہی میں ہو گئی تو یہ رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے واپس آنا ہوگا۔ مکہ معظمہ کا قیام۔ حج سے فارغ ہو کر اگر کچھ روز مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع مل جائے تو اسے بہت بڑی نعمت جانی اور اس کی قدر کریں۔ دن رات جس قدر ہو سکے نفلی طواف کریں اور اپنے والدین، اساتذہ اور خاص محبین و محسنین کی طرف سے بھی نفلی طواف کریں۔ طواف وداع۔